السلام علیکم۔ ایڈی کا وزن زیادہ نہیں تھا، لیکن اسلم نے اس کے ساتھ ہی اپنا بیگ بھی اٹھایا ہوا تھا۔ پھر بہت دنوں کی بے آرامی اور آوارہ گردی بھی تھی، جس نے جسم کے ہر حصے میں تھکن بھر دی تھی۔ چنانچہ اس کے جسم کو ایڈی کا بوجھ اچھا خاصا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ اسے نیچے نہیں اتار سکتا تھا۔ ایڈی اپنی زخمی ٹانگ کی وجہ سے چلنے کے قابل نہیں تھا، اور ان کے سامنے طویل و دشوار مسافت تھی۔ یہ ایڈی ہی تھا جس کی وجہ سے وہ ماہبانوں سمیت زیر زمین تجربہ گاہ سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس لیے ایڈی کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے ماہبانوں کی طرف سے بھی فکر لاحق تھی۔ وہ جس حالت میں تھی، اس کے لیے یہ مشقت بہت کڑی تھی۔ جنگل کا یہ سفر کسی سیدھی سادی شاہراہ پر چلنے جیسا نہیں تھا۔ یہاں قدم قدم پر رکاوٹیں اور دشواریاں تھیں۔ کہیں راستہ ناہموار تھا تو کہیں زمین اس حد تک نرم کہ پاؤں دھنس جائیں۔ زمین پر بچھی جنگلی بیلیں پھندے کی طرح پیروں سے لپٹ کر قدموں کو جکڑ لیتی تھیں، تو پتوں کی سرسراہٹ کے ساتھ ہی قریب سے کسی خطرناک سانپ یا جانور کے گزر جانے کا گمان ہوتا تھا۔ اس سب کے باوجود ماہبانوں بہت ہمت اور بلند حوصلے سے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ہی بری طرح لڑکھڑا کر گری۔ اس سے 2 قدم پیچھے چلتے اسلم نے فوراً ایڈی کو نیچے اتارا اور ماہبانوں کی طرف لپکا۔ وہ زمین پر گری ہوئی ہولے سے کراہ رہی تھی۔ اسلم نے دیکھا کہ اس کا دایاں پاؤں ایک بیل میں الجھ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ گر گئی تھی۔ اس نے اپنا خنجر نکال کر بیل کو کاٹا اور پھر ماہبانوں کے اس گھٹنے کی طرف دیکھا جسے وہ پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ گرنے کی وجہ سے اس کا گھٹنا چھل گیا تھا اور گھٹنے پر سے پھٹ جانے والے ٹراؤزر میں سے خون کی سرخی نظر آ رہی تھی۔ اس کا خون بہتے دیکھ کر اسلم کے دل کو دھچکا لگا۔ ماہبانوں وہ عورت تھی جسے وہ ہمیشہ پھولوں کی سیج پر بٹھائے رکھنا چاہتا تھا، جس نے اس کے اندر دوبارہ زندگی جینے کی چاہت پیدا کی تھی، اور جس کی خاطر وہ اپنی تمام نفرتیں اور دشمنیاں فراموش کر بیٹھا تھا۔ لیکن عجب بے بسی تھی کہ اپنی تمام تر خواہشوں کے باوجود وہ اسے ایسی زندگی دینے سے قاصر تھا جس میں سکون اور شانتی ہو۔ یہ ان دونوں میں سے جانے کس کی قسمت کا الٹ پھیر تھا کہ زندگی چند دن سیدھی شاہراہ پر سے گزرتی تھی اور پھر پٹڑی سے نیچے اتر آتی تھی۔ پٹڑی سے اتری ہوئی زندگی کو چلانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ قدم قدم پر اپنی بے بسی کا احساس ہوتا تھا اور پھر حوصلوں کو یکجا کر کے چلنے کی جدوجہد کرنی پڑتی تھی۔ کیا ہوا؟ بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ اس نے ماہبانوں کی آنکھوں میں اترتی نمی کو دیکھ کر استفسار کیا اور اسے سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں ٹھیک ہوں، بس اچانک ہی پیر الجھ گیا تھا، اس لیے خود کو سنبھال نہ سکی۔ اس کے سہارے سے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنی اعلیٰ ہمتی کا مظاہرہ کیا۔ تم چل تو سکو گی نا؟ اسلم کی تشویش اپنی جگہ برقرار تھی۔ آپ فکر مت کریں، مجھے بس معمولی سی چوٹ لگی ہے۔ ماہبانوں نے مسکرا کر اسے یقین دلانے کی کوشش کی، حالانکہ سچ یہ تھا کہ وہ اچھی خاصی تکلیف محسوس کر رہی تھی، لیکن اس پر صرف اس لیے ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے کسی امتحان میں نہ پڑ جائے۔ ایڈی کی حالت اس کے بھی سامنے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اسلم نے اسے نہ اٹھایا تو وہ اس جنگل میں اپنے بل بوتے پر زیادہ سفر نہیں کر سکے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی ہم خطرے کی حد سے باہر نہیں نکلے۔ ہم جتنا زیادہ فاصلہ طے کر سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ مطمئن اسلم بھی نہیں تھا، لیکن حالات نے اسے ماہبانوں کی بات پر یقین کر لینے پر مجبور کر دیا، اور وہ ایک بار پھر ایڈی کو اپنے شانوں پر لاد کر چل پڑا۔ ماہبانوں اب اس کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور اس نے سہارے کے لیے اسلم کا بایاں بازو تھام رکھا تھا۔ ایڈی کے ساتھ ہی اسلم نے اسی جیسے اس کے دونوں ساتھیوں کو بھی آزادی دلائی تھی۔ وہ دونوں کچھ فاصلے تک انہیں اپنے آس پاس دکھائی بھی دیے تھے، لیکن پھر نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ ان کے پاس ان دونوں کے لیے غور و فکر کرنے کی مہلت نہیں تھی۔ اسلم تجربہ گاہ میں جو ڈائنامٹ لگا کر آیا تھا، ان کے بارے میں اس کا اندازہ تھا کہ وہ آدھ گھنٹے بعد پھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ ڈائنامٹ کے پھٹنے کے لیے اس مہلت کا بندوبست اس نے خود ہی کیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ دھماکوں سے پہلے وہ لوگ محفوظ فاصلے پر پہنچ جائیں۔ اسے ان دھماکوں کے دیگر نتائج کا بھی اندازہ تھا۔ دھماکے ہوتے تو آگ بھی بھڑکتی، اور جنگل میں بھڑکنے والی آگ کیسی خطرناک اور تباہ کن ہوتی ہے، یہ کوئی عام فرد بھی سمجھ سکتا تھا۔ اس نے تو خیر اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جنگل میں گزارا تھا۔
اس کی کوشش تھی کہ ہر ممکن پھرتی کے ساتھ جلد از جلد خطرے کی حد سے باہر نکل جائے۔ خطرے کے ادراک کی وجہ سے ہی وہ ماہبانوں کو بھی مشقت میں ڈالے اپنے ساتھ جلدی جلدی چلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس اعصاب شکن صورتحال میں اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ شاید اس نے تجربہ گاہ کی تباہی کا انتظام کر کے کوئی غلطی کی ہے۔ اگر وہ یہ انتظام نہ کرتا تو کم از کم فوری خطرہ ان کے سروں پر نہ منڈلا رہا ہوتا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود ہی اپنے فیصلے کو درست قرار دے دیا۔ اس تجربہ گاہ میں جو شیطانی تجربات کیے جا رہے ہیں، ان سے دیگر انسانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تجربہ گاہ کی تباہی ٹھیک تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ ایسی تجربہ گاہیں بنانے کے لیے بہت کثیر سرمایہ اور وقت صرف ہوتا ہے، اور ان کا دوبارہ قیام اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے دیکھا جائے تو تجربہ گاہ کی تباہی انسانیت دشمن امریکیوں اور اسرائیلیوں کے منہ پر ایک بھرپور تمانچہ ثابت ہوتی۔ اگر وہ تجربہ گاہ کی تباہی کا بندوبست کر کے نہ آتا تو بعد میں وہ لوگ محض تھوڑے سے افرادی نقصان کے ساتھ دوبارہ اپنی سرگرمیاں شروع کر دیتے، لیکن اب یہ سب آسان ثابت نہیں ہوتا۔ تجربہ گاہ کے ساتھ وہاں موجود تحقیقی مواد اور قیمتی آلات و کیمیکلز وغیرہ بھی ضائع ہو جاتا۔ اس شیطانی تحقیق میں ڈاکٹر اسمتھ کے دست راست ولسن کو بھی ان دھماکوں میں ختم ہو جانا تھا۔ اسلم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے گولی نہیں مارے گا اور وہاں زندہ چھوڑ کر جائے گا۔ اس نے اپنا وعدہ نبھایا تھا اور ولسن کو وہاں زندہ حالت میں چھوڑ کر آیا تھا۔ بعد میں وہ دھماکوں کے نتیجے میں مارا جاتا تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اگرچہ ولسن نے خود کو مجبور اور بے بس ظاہر کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اسلم اس کے موقف سے قائل نہیں ہو سکا تھا۔ صرف اپنے اور اپنے خاندان کی زندگی بچانے کے لیے بہت سوں کی زندگیاں تباہ اور ختم کر دینے کے عمل میں شریک ہو جانے کا اخلاقی جواز نہیں بنتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ آپ اپنی ان غیر اخلاقی خدمات کے عوض خطیر معاوضہ وصول کر رہے ہوں اور آپ کا خاندان بھرپور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے میں مصروف ہو۔ اب اور کتنا چلنا ہے؟ ماہبانو شاید تھکنے لگی تھی، جو اس نے ہانپتے ہوئے اسلم سے دریافت کیا۔ اسلم نے اس کی کیفیت کو محسوس کیا اور تسلی دیتے ہوئے بولا، بس تھوڑی ہمت اور کرو، پھر ہم اس راستے تک پہنچ جائیں گے جو سیدھا جنگل سے باہر جاتا ہے۔ حقیقت میں ایسا کوئی راستہ فی الحال ان کے سامنے تھا ہی نہیں۔ وہ خود اس جنگل کی وسعتوں میں کئی دن بھٹکنے کے بعد تجربہ گاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ واپسی میں کتنا وقت لگ جائے گا۔ اس کے بیگ میں کمپاس موجود تھا، لیکن اس سے مدد بھی وہ محفوظ فاصلے پر پہنچنے کے بعد لینا چاہتا تھا۔ ابھی تو بس یہی فکر دامن گیر تھی کہ دھماکوں سے قبل جتنا فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے کر لے، پھر آگے کی بعد میں دیکھی جاتی۔ اس کی یہ خواہش خاصی حد تک پوری ہوئی، اور جب پہلے دھماکے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اتنی مدھم تھی کہ ماہبانو اور ایڈی سمجھ بھی نہیں سکے کہ کیا ہوا ہے۔ لیٹ جاؤ، زمین پر لیٹ جاؤ، اس نے چیخ کر ماہبانوں سے کہا، اور خود بھی ایڈی سمیت نیچے لیٹ گیا۔ ان کے لیٹتے ہی پے در پہ کئی دھماکے ہوئے اور زمین لرزتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلم کی کارروائی سے ناواقف ماہبانوں نے لرزتی آواز میں کہا۔ تجربہ گاہ کی تباہی۔ اسلم نے اسے مختصراً آگاہ کیا۔ جواب میں اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور چپ چاپ نیچے پڑی رہی۔ شوخ مزاج ایڈی بھی اس وقت خاموش تھا۔ اس کی ٹانگ کا زخم تکلیف دے رہا تھا، لیکن وہ اپنی مضبوط قوت ارادی سے کام لیتے ہوئے اس تکلیف کو ظاہر کرنے سے گریزاں تھا۔ آخر کار مسلسل جاری دھماکوں کا سلسلہ تھما تو وہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھے اور پہلی بار پانی کے چند گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتارے۔ پانی پینے کے بعد اسلم نے اپنے بیگ سے نقشہ اور کمپاس نکالا اور راستے کا تعین کرنے لگا۔ ایڈی بھی اس کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اپنی عمر سے قطع نظر ذہنی طور پر وہ بہت پختہ تھا اور کسی بالغ فرد کی طرح مفید مشورے دینے کا اہل بھی، اس لیے اسلم کو اس کی شمولیت پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ ان کی اس مصروفیت کے دوران ماہبانو کچھ دیر تو بیٹھی رہی، پھر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کھڑے ہو کر ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر دور ایک سرخ بگولے جیسی شے پر پڑی۔ یا میرے اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بہت زور سے بولی تو اسلم اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور اس سمت دیکھنے لگا جہاں وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی۔ جنگل میں دھماکوں کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے۔
بے حد ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے مہبانوں کو آگاہ کیا تو وہ سراسیما ہو گئی۔ آگ جنگل میں؟ لفظ سرسراتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے نکلے۔ ہاں، جنگل میں آگ لگ گئی ہے، لیکن یہ ابھی بہت دور ہے۔ اگر ہم نے ہمت اور مستقل مزاجی سے کام لیا تو انشاءاللہ کسی مصیبت میں پڑے بغیر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے بڑے یقین سے مہبانوں کو حوصلہ دیا، لیکن اپنی طرف لپکتی آگ کے شعلوں کو سامنے دیکھ کر حوصلہ پکڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی اور زیر لب بڑبڑائی، اے میرے اللہ، اور کتنے امتحان باقی ہیں میری زندگی کے؟ میں کبھی مصیبتوں کے اس گرداب سے نکل بھی پاؤں گی یا نہیں؟ آؤ جاوید، کہو تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ گڈ سر، گووندا سے ہم نے بہت کچھ اگلوا لیا تھا اور ان معلومات کی روشنی میں خاصی سرگرمی بھی دکھائی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ چند چھوٹی مچھلیوں اور اسلحے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ جاوید علی، جو سمجھ رہا تھا کہ ذیشان نے اسے خاص طور پر بلوا کر جو قصہ چھیڑا ہے وہ اصل بات کے لیے محض تمہید ہی ہے، ورنہ انچارج کی حیثیت سے ذیشان کو ہر بات کی اچھی طرح خبر ہے۔ یہ بھی کم نہیں ہے، غیر قانونی اسلحے اور اس کے ان چھوٹے چھوٹے ڈیلروں نے حقیقت میں بڑی تباہی مچا رکھی ہے۔ اسلحہ اتنا عام ہونے کی وجہ سے آج حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ لوگ 50 کے ایک نوٹ کے پیچھے بھی بے دریغ ایک دوسرے پر گولیاں چلا دیتے ہیں۔ ذیشان نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو وہ اس سے اختلاف نہیں کر سکا۔ یہ تو واقعی وہ خود بھی دیکھ رہا تھا کہ اسکول جانے کی عمر کے بچوں کے پاس بھی ہتھیار نظر آنے لگے تھے۔ وہ ان ہتھیاروں کی تباہی کو سمجھے بغیر خود کو طاقتور محسوس کرتے ہوئے ہیرو سمجھتے تھے۔ ان بچوں کے ہاتھوں میں کتاب اور قلم کی جگہ ہتھیاروں کا ہونا اتنا بڑا المیہ تھا کہ پوری قوم کو اس پر ماتم کی ضرورت تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری طبیعت کی بے چینی کو چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے سکون نہیں ملتا، اس لیے خود بھی تمہارے لیے ایسے ٹاسک تلاش کرتا رہتا ہوں جن سے تمہاری افتاد تباہ کی تسکین ہو سکے۔ ذیشان نے بولنا شروع کیا تو جاوید علی الرٹ ہو کر بیٹھ گیا اور اس کی بات غور سے سننے لگا، کیونکہ اس بات سے ظاہر تھا کہ اس کے لیے کوئی کام نکل آیا ہے۔ کچھ دیر پہلے ہی مجھے اطلاع ملی ہے کہ بھارت سے جدید اسلحے سے بھرا ایک کنٹینر پاکستان لایا جا رہا ہے۔ یہ اسلحہ اتنا جدید اور ہلاکت خیز ہے کہ اس کا منڈی میں پہنچنا ان دہشت گرد گروہوں کی چاندی کر دے گا جس کا مقصد ہی پاکستان میں تباہی اور بربادی پھیلانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس اسلحے کو پاکستان کے مختلف شہروں میں پھیلنے سے قبل ہی سرحد پر روک لو۔ میں حاضر ہوں سر۔ ذیشان کی بات سن کر اس نے کسی فوجی کی سی مستدی و فرمانبرداری سے جواب دیا، بارڈر پر اس سلسلے میں اطلاعات بھجوا دی گئی ہیں اور وہ لوگ اپنے طور پر ہوشیار بھی رہیں گے، لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی اسمگلنگ کرنے والے ایسے درجنوں چور راستوں سے واقف ہوتے ہیں جن پر قانون اور فوج کی نظر نہیں ہوتی۔ میرا اندازہ ہے کہ اسلحے سے بھرا وہ کنٹینر بھی ایسے ہی کسی راستے سے پاکستان لایا جائے گا اور تمہیں ہر حال میں اسے پکڑنا ہے۔ ذیشان نے اس پر زور دیا۔ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ سر۔ جواب میں جاوید علی نے اسے یقین دہانی کروائی اور اس معاملے میں اپنی پوری دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے بولا، کیا اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی کلو ہے سر؟ کچھ خاص نہیں، بس اتنا معلوم ہوا ہے کہ اسلحہ جس کنٹینر سے لایا جا رہا ہے وہ بھارت کے ایک ایسے فروٹ فارم کا ہے جس کا مالک ممبئی کا ایک بہت بڑا گنڈا اشوک بتایا جاتا ہے۔ اس کنٹینر میں بظاہر فروٹ ہی ہوں گے، لیکن خفیہ خانوں میں اسلحہ چھپایا گیا ہوگا۔ اس اسلحے کے لیے بھارت جا کر چودھری افتخار عالم شاہ نے اشوک سے ڈیل کی ہے۔ وہ خود تو فی الحال ممبئی میں ہی ہے، لیکن یہاں ظاہر ہے کہ اس کے آدمیوں میں سے ہی کوئی اس معاملے کو دیکھے گا۔ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں نے ایک بڑے ہیلی کاپٹر کا انتظام کر دیا ہے جو تمہیں لے کر کسی قریبی سرحدی گاؤں تک پہنچا دے گا۔ اس کام کے لیے تم اپنی ٹیم کا انتخاب خود کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ بھی جس چیز کی ضرورت ہو بتا سکتے ہو۔ ذیشان نے سنجیدگی کے ساتھ اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ تھینک یو سر، باقی سب کچھ تو میں خود ہی دیکھ لوں گا، لیکن ہو سکے تو آپ میرے لیے ایک ایسے بندے کا انتظام کر دیں جو بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی اسمگلنگ سے منسلک ہو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ چور راستوں تک رسائی کے لیے ایک اسمگلر سے بڑھ کر کوئی رہنمائی نہیں کر سکے گا۔ اس نے اپنی خواہش بیان کی تو ذیشان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ویری نائس، تم نے بالکل ٹھیک سوچا۔
ایسے آدمی کا بندوبست ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے وہ آدمی تمہیں اسی وقت ملے گا جب تم سرحد کے قریب پہنچو گے، کیونکہ وہ وہیں کا کوئی مقامی بندہ ہوگا۔ جاوید علی کو سراہتے ہوئے اس نے اسے جواب دیا، میں براہ راست کسی سرحدی گاؤں تک ہیلی کاپٹر سے جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ اچانک گاؤں میں ہیلی کاپٹر اترنے سے لوگ چوکنے ہو جائیں گے، اور ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہماری آمد زیادہ سے زیادہ خفیہ رہے۔ اس کے لیے تم فکر نہ کرو، تم لوگ سامان بردار ہیلی کاپٹر میں جاؤ گے۔ پاک فوج کا ایک ہیلی کاپٹر اکثر سپاہیوں کی ضرورت کا سامان لے کر وہاں جاتا رہتا ہے، اس لیے کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ ہیلی کاپٹر میں کون لوگ سوار ہیں۔ سینئر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے وہ خود ہر پہلو سے معاملے کا جائزہ لے چکا تھا، چنانچہ اسے تسلی دی اور بولا، اور کوئی سوال؟ نو سر، جاوید علی نے جواب دیا۔ بس تو پھر تیاری کر لو، آدھ گھنٹے بعد تمہاری روانگی ہے۔ اس نے گویا جاوید علی کو ملاقات کے اختتام کا اشارہ دیا۔ جاوید علی اٹھا اور اسے سلوٹ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اپنی ٹیم میں وہ 3 افراد کو شامل کر سکتا تھا۔ ان 3 کے علاوہ اگر اسے مزید افرادی قوت کی ضرورت پڑتی تو وہ سرحد پر تعینات فوج کے جوانوں میں سے کسی سے رابطہ کر سکتے تھے، لیکن ایسا انتہائی صورت میں ہی کیا جاتا، کیونکہ سی ایف پی ایک انتہائی خفیہ ادارہ تھا جس کے بارے میں وفاقی حکومت تک کو معلوم نہیں تھا، اور بس فوج کے ہی چند خاص ذمہ داران کو اس کے بارے میں آگاہی تھی۔ سی ایف پی کے جوانوں کو خاص مواقع کے لیے ایک کارڈ ضرور جاری کیا گیا تھا، جس پر لگی ہوئی مہروں اور دستخطوں سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ ملک کے ایک ایسے ادارے سے منسلک ہیں جو ملک کے دفاع کے لیے بہت سے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنے کے حقدار ہیں، لیکن اس کارڈ کا استعمال انتہائی حالات میں ہی کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور سی ایف پی کا کوئی نوجوان اسے محض رعب و دبدبہ دکھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ ٹیم کا انتخاب کرنے میں جاوید علی کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ ان میں سے ایک تو وہ سلمان ہی تھا، باقی 2 بھی وہ تھے جو بہت پھرتیلے اور پرجوش سمجھے جاتے تھے۔ ان کی ضرورت کا اسلحہ اور دیگر سامان پہلے ہی ذیشان کے حکم کے مطابق تیار کروا دیا گیا تھا۔ جاوید علی نے بس ایک نظر اس سارے سامان کو دیکھا اور اوکے کر دیا۔ اس میں ان کی ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ ٹھیک آدھ گھنٹے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ منزل تک پہنچنے تک ان چاروں نے بھی اپنا سارا وقت ان نقشوں کو دیکھنے اور ان پر بحث کرتے ہوئے گزارا، جو پاکستان اور بھارت کی سرحدی پٹی کو واضح کرتے تھے۔ ان نقشوں کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ ان صرف 4 افراد کے لیے یہ مشن بہت مشکل ثابت ہوتا۔ وہ 4 آخر کہاں کہاں نظر رکھ سکتے تھے، لیکن بہرحال ان کے پاس پیچھے ہٹنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ انہیں اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ ثابت کرنا تھا کہ ان کا سی ایف پی کے لیے انتخاب بلا وجہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے حقدار تھے۔ چنانچہ جب وہ سامان بردار ہیلی کاپٹر سے ایک سرحدی چوکی کے قریبی ہیلی پیڈ پر اترے تو یہ بھول چکے تھے کہ ان کا کام کتنا کٹھن ہے۔ بس ان کے دل میں یہ عزم تھا کہ انہیں ہر حال میں اپنا مشن مکمل کرنا ہے۔ چوکی پر تعینات پاک فوج کے ذمہ دار نے پروقار انداز میں ان کا استقبال کیا۔ کوئی اہم خبر؟ جاوید علی نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے دریافت کیا۔ ابھی تک کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، روٹین کے مطابق اشوک فروٹ فارم کا ایک کنٹینر ضرور آیا ہے، لیکن میرے آدمیوں کو اس کی بھرپور تلاشی لینے کے باوجود کچھ نہیں ملا ہے۔ میں نے پھر بھی احتیاطاً کنٹینر کو روک رکھا ہے، کیونکہ مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ آپ لوگ یہاں آنے والے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ ایک بار آپ کو بھی اس کی تلاشی لینے کا موقع دے دیا جائے، تو ممکن ہے کہ وفاقی ایجنسی کے بندے وہ ڈھونڈ نکالیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے سکا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا، شاید اسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ بارڈر سے سمگلنگ کے معاملے کو دیکھنے کے لیے مرکز سے لوگ بھیجے گئے تھے۔ یہ ایک طرح سے انہیں نااہل سمجھنے کے مترادف تھا۔ ٹھیک ہے، ہم اسے چیک کر لیں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ ہمارا مطلوبہ آدمی یہاں پہنچ گیا ہے یا نہیں؟ میجر اسد کا بیج سینے پر لگائے چوکی کے انچارج کا لہجہ نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنے مطلب کی بات کی۔ جی ہاں، وہ موجود ہے۔ نذر محمد، ملک کو لے کر آؤ۔ میجر اسد نے اسے جواب دینے کے ساتھ ہی اپنے ماتحت کو حکم دیا۔ فوراً ہی ان کے سامنے تقریباً 40 سال کا ایک لمبا تڑنگا اور گورا چٹا آدمی پیش کر دیا گیا۔ یہ ملک سبحان تھا،
جو اپنی گھنی مونچھوں اور داڑھی کے باوجود خاصا وجیح لگ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے شانوں تک آتے گنگریالے بال بھی اس پر برے نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے کلف لگے سفید شلوار قمیض پر سرمئی رنگ کی چادر خاص انداز سے اوڑھ رکھی تھی اور پیروں میں چمڑے کی قیمتی سینڈل تھی۔ اس کی انگلیوں میں موجود انگوٹھیوں میں جڑے نگینے بھی خاصے بیش قیمت معلوم ہوتے تھے۔ مجموعی طور پر وہ شاندار شخصیت کا مالک تھا اور کسی اسمگلر سے زیادہ زمیندار یا سردار محسوس ہوتا تھا۔ السلام علیکم، فرمائیے، کیسے خادم کو یاد کیا۔ میجر اسد کے تعارف کروانے پر اس نے جاوید علی سے پرتپاک انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے دریافت کیا۔ ہم تم سے ان راستوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے والوں کے استعمال میں رہتے ہیں۔ وہ سیدھا مطلب کی بات پر آ گیا، جسے سن کر ملک سبحان ہنس پڑا۔ بڑی عجیب بات ہے، قانون کے رکھوالے ایک مجرم سے اپنے مقصد کے لیے مدد مانگ رہے ہیں۔ صرف یہ سوچ کر کہ ملک سبحان بے شک ایک اسمگلر ہے، لیکن ہے تو پاکستانی، جو پاکستان کو مالی نقصان تو پہنچا سکتا ہے لیکن اسے تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے ملک سبحان کے طنز کے جواب میں ایک جذباتی وار کیا جس کا اثر اس کی آنکھوں کے بدلتے تاثرات کی صورت محسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، ملک سبحان اپنے وطن کی حفاظت کے لیے تمہاری مدد کرے گا۔ آپ بتاؤ کہ آپ کیوں ایسے راستوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اس نے گویا اپنے تعاون کا عندیہ دے دیا۔ اس وقت وہ دونوں ایک خیمے میں قائم دفتر میں تنہا موجود تھے۔ سلمان اور اپنے باقی دونوں ساتھیوں کو اس نے میجر اسد کے ساتھ اس کنٹینر کا جائزہ لینے کے لیے بھیج دیا تھا، جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کچھ دیر قبل اشوک فروٹ فارم کے پھل لے کر آیا ہے۔ ملک کی آمادگی پر اس نے اسے وجہ سے آگاہ کر دیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اس کی بات سن کر ملک نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں ممکن نہیں؟ ہمارے پاس پکی خبر ہے۔ اس کے انکار پر جاوید علی نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ دیکھو سر جی، میں اسی علاقے میں پیدا ہوا ہوں اور یہاں کے ہر راستے کو اپنے ہاتھوں کی لکیروں کی طرح پہچانتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں سے دونوں طرف کی فوجوں کی نظر میں آئے بغیر سرحد پار کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کوئی باقاعدہ راستے نہیں ہیں۔ ان راستوں پر سفر کرنا بھی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ بڑی مہارت اور جیداری کی ضرورت ہوتی ہے اور ذرا سی غفلت سے بندہ اپنی جان سے جاتا ہے۔ یہ راستے ایسے نہیں ہیں کہ ان سے کوئی کنٹینر یا بڑی گاڑی آرام سے گزر جائے اور کسی کی نظر میں نہ آ سکے۔ ہم اور ہمارے جو لوگ ان راستوں پر سے گزرتے ہیں وہ زیادہ تر گھوڑے اور خچر استعمال کرتے ہیں، یا پھر کبھی کبھی سیٹنگ ہو جانے پر جیپ استعمال ہو جاتی ہے، لیکن کسی کنٹینر کا آنا ممکن ہی نہیں۔ ملک سبحان نے اپنی بات کی وضاحت پیش کی تو جاوید علی سوچ میں پڑ گیا۔ یہ شخص ایسا دعویٰ کر رہا تھا تو پھر حقیقت کیا تھی؟ کیا انہیں ملنے والی اطلاع غلط تھی؟ لیکن اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ کسی کچی اطلاع پر میجر ذیشان ہرگز اسے اور اس کے ساتھیوں کو اتنی دور نہیں دوڑا سکتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس معاملے میں صرف سرحدی محافظوں پر تکیہ کرنے کی بجائے انہیں کیوں بھیجا گیا تھا۔ اسلحے کی اس ڈیل میں چودھری بھی ملوث تھا، اور اگر وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے تو چودھری جیسے ملک دشمن کے خلاف ایک اہم ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ میری بات کا یقین کریں سر، اگر مال کسی کنٹینر میں آ رہا ہے تو پھر وہ یہیں سے گزرے گا۔ اسے خاموش دیکھ کر ملک سبحان نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن کیسے؟ یہاں اتنی بڑی حفاظتی چوکی قائم ہے، یہاں اتنا بڑا اسلحے سے بھرا کنٹینر پہنچے گا تو کیا پکڑا نہیں جائے گا؟ اسے یقین کرنے میں تامل تھا۔ کبھی کبھی انہونی بھی ہو جاتی ہے سر جی، ملک سبحان نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی میں کہا تو وہ چونک گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، اتنی بڑی ڈیل میں کوئی چھوٹی موٹی رقم تو نہیں لگی ہوگی، اور جو لوگ بڑی رقوم خرچ کرتے ہیں وہ ان کو بچانے کا پورا بندوبست بھی رکھتے ہیں۔ کروڑوں کا مال بچانے کے لیے اگر چند لاکھ اوپر سے خرچ کرنے پڑ جائیں تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کہلائے گا نا۔ اس کی معنی خیز باتیں جاوید علی کو پل پل چونکا رہی تھیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس ڈیل میں سرحدی چوکی کے محافظ بھی؟ وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا۔ میرا یہی مطلب ہے، کیونکہ بہرحال وہ بھی ہے تو انسان ہی، ان کے ساتھ بھی خاندان اور خاندان کی ہزاروں ضرورتیں لگی ہوتی ہیں۔ کبھی کسی ضرورت کے بدلے میں فرض کا سودا ہو جائے، یہ ناممکن نہیں ہوتا۔
ملک کی بات ایسی تھی جس پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی وقت سلمان وہاں آ گیا۔ کیا رہا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کنٹینر میں کچھ نہیں ہے، میرا مطلب ہے فروٹس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس نے وہی اطلاع دی جس کی امید تھی، کیونکہ میجر اسد پہلے ہی بتا چکا تھا کہ کنٹینر کلیئر ہے، لیکن اسے سلمان کے تاثرات سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی اہم خبر ہے۔ تم یہاں بیٹھو ملک، میں دوبارہ آ کر تم سے بات کرتا ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ سلمان کے پاس جو بھی خبر ہے وہ اسے ملک کے سامنے ظاہر کرنے سے گریزاں ہے، اس لیے ملک کو وہیں چھوڑ کر خود سلمان کے ساتھ باہر نکل گیا اور دونوں چلتے ہوئے ایک نسبتاً الگ گوشے میں پہنچ گئے۔ ہاں اب کہو، کیا بات ہے؟ کنٹینر کی تلاشی کے دوران 3 ایسی باتیں میرے علم میں آئی ہیں جو میرے نزدیک مشکوک ہیں۔ وہ کیا؟ پہلی بات یہ کہ کنٹینر میں کئی خفیہ خانے بنائے گئے ہیں جو فی الحال خالی ہیں۔ ان خانوں کے بارے میں ڈرائیور کا موقف ہے کہ بعض اوقات اشوک صاحب کسی پارٹی سے قیمتی ساز و سامان جیسے زیورات وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے کانٹریکٹ کر لیتے ہیں، تو اس وقت یہ خفیہ خانے کام آتے ہیں اور کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو پاتا کہ پھلوں سے بھرے کنٹینر میں اور بھی کچھ جا رہا ہے۔ اس طرح مال بحفاظت اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اپنی اس بات سے وہ خبیث اپنے اسمگلر ہونے کا اعتراف کر رہا ہے۔ اسے اسی الزام میں گرفتار کر لو اور اتنی پھینٹی لگاؤ کہ وہ باقی کا سچ بھی اگل دے۔ سلمان کی بات پر اس نے دانت کچکچاتے ہوئے جوش سے کہا، نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور زبانی بات سے وہ آرام سے مکر سکتا ہے۔ اگر ان لوگوں کو گرفتار کرنا اتنا آسان ہوتا تو ملک سبحان، جو اتنا نامی گرامی اسمگلر ہے، اتنے آرام سے ہم سے مذاکرات کے لیے آ کر بیٹھا ہوتا کیا؟ سب جانتے ہیں کہ وہ اسمگلر ہے، لیکن کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اس پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں۔ سلمان نے حقیقت کی تیز چٹکی لے کر اس کے جوش کے غبارے میں سے ہوا نکال دی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مزید آگے بتاؤ۔ وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ مشہور فروٹ فارمز سے نکلنے والے فروٹس پر باقاعدہ اس فارم کے نام کے سٹیکر چپکائے جاتے ہیں۔ اس کنٹینر میں جو فروٹس لائے گئے ہیں ان میں سے بھی بہت سوں پر اشوک فروٹ فارم کے سٹیکر چسپاں ہیں، لیکن تقریباً اتنے ہی پھل ایسے بھی ہیں جن پر کوئی سٹیکر نہیں لگا، اور یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ بڑے فارمز اس بات کا پورا خیال رکھتے ہیں، اور یہاں صرف اتنا ہی نہیں، میں اناناس کے ایک باکس میں سے ایسا اناناس تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں جس پر اشوک کی بجائے آنند فروٹ فارم کا سٹیکر چپکا ہوا ہے۔ سلمان کا یہ انکشاف خاصا سنسنی خیز تھا، ساتھ ہی اس نے تیسری مشکوک بات بھی بتا دی۔ تم جانتے ہو کہ میری سونگھنے کی حس کتنی تیز ہے۔ اس کنٹینر میں بھی جہاں ہر طرف پھل ہی پھل بھرے ہوئے ہیں اور ان کی خوشبو کے سوا کچھ محسوس نہیں ہو رہا، میں نے بارود کی معمولی سی بو محسوس کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کنٹینر میں پہلے پھلوں کے ساتھ ساتھ اسلحہ اور گولہ بارود بھی موجود تھا، لیکن کسی طرح مخبری ہو گئی کہ اس ڈیل کی خبر پاکستان پہنچ چکی ہے اور یہاں داخل ہوتے ہی کنٹینر پکڑا جائے گا، اس لیے ایمرجنسی میں کنٹینر سے اسلحہ اتار کر اس کی جگہ کسی دوسرے فروٹ فارم سے پھل لوڈ کروا دیے گئے، اور اب اسلحہ کسی اور ذریعے سے یہاں پہنچ رہا ہوگا۔ ان 2 اہم اطلاعات کو سن کر اس نے تیزی سے نتیجہ اخذ کر لیا۔ بالکل، ایسا بالکل ممکن ہے، سلمان نے اس کی تائید کی۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں ملک ہماری مدد کر سکتا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ سلمان کو لیتے ہوئے واپس اس خیمے کی طرف چلا گیا جہاں ملک سبحان اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ملک، یہ بتاؤ کہ تم بارڈر کے اس طرف کسی آنند فروٹ فارم کے بارے میں جانتے ہو؟ اس نے خیمے کے اندر جاتے ہی ملک سے سوال کیا۔ بالکل جناب، یہ ادھر اسی طرف ہی تو ہے، سرحد سے سب سے قریب آنند فروٹ فارم ہی پڑتا ہے۔ ملک نے ان کے خیال کی تصدیق کر دی، اور یہ واضح ہو گیا کہ کسی نہ کسی طور مخبری ہو جانے کی وجہ سے آنند فروٹ فارم پر کنٹینر روک کر اس میں سے اسلحہ اتارا گیا اور اس کی جگہ پھل لوڈ کیے گئے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر آنند فروٹ فارم پر اسلحہ اتار لیا گیا ہو تو وہاں سے اسے کسی اور ذریعے سے لانا ممکن ہو سکے گا؟ کیوں نہیں، وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ ہے ہی کتنا، جو کوئی مشکل ہے۔ یہاں کسی کے ملوث ہونے کی صورت میں ذرا ٹھہر کر کسی دوسری بڑی گاڑی میں بھی سپلائی کی جا سکتی ہے، ورنہ عام روایتی طریقہ تو موجود ہی ہے۔
खच्चर, गधे, घोड़े सब इस काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आनंद फ्रूट फार्म से यहाँ तक का फासला बोझ के साथ तय कर लेना इन जानवरों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मलिक के जवाबात उनके ख्याल की तस्दीक करते जा रहे थे और उन्हें आगे भी बहुत कुछ सोचने का मौका मिल रहा था। यहाँ इस इलाके में कौन हो सकता है जो आने वाली सप्लाई को वसूल कर ले? जाहिर है यहाँ तक माल आने के बाद सीधा तो शहरों में नहीं फैल जाएगा। यहाँ आने के बाद माल की आगे सप्लाई के लिए किसी मकामी बंदे की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। वो बिल्कुल सही खतूत पर सोच रहे थे। यहाँ सिर्फ दो बंदे हैं जो असलहे वगैरह की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, और चाहे जो भी तरीका इख्तियार किया जाए, आगे माल की सप्लाई के लिए इन दो में से किसी एक से मामला तय किया गया होगा। मलिक सुबहान ने पूरे एतमाद से जवाब दिया, इन दो बंदों के नाम पते बताओ। जावेद अली ने फ़ौरन मुतालबा किया। इनमें से एक तो अफरासियाब खान है जो ये साथ वाले गांव में ही रहता है। दूसरा मलिक तौकीर है, लेकिन उसका गांव यहाँ से ज़रा दूर पड़ता है, लेकिन है सरहदी पट्टी के साथ ही। वो इन लोगों से पूरा ताउन कर रहा था। एक और अहम सवाल, ये जो फ्रूट भारत से आया है इसकी सप्लाई यहाँ किसने मंगवाई है? जाहिर है असलहे के स्मगलर खुद तो डायरेक्ट फल वगैरह मंगवाने से रहे। इस किस्म की चीज़ों के व्यापार के लिए अलग महारत और सहूलियात की ज़रूरत होती है, जो जाहिर है कोई असलहे का डीलर तो फराहम करने से रहा। लाजमन कोई काश्तकारी और बागबानी से मुतल्लिक बंदा ही ये काम कर सकता है। जावेद अली ने खासा मुदल्लल सवाल किया। अब तक इनका सारा जोर स्मगल होकर आने वाले असलहे की बाजियाबी पर ही रहा था, और वो इस बात पर गौर करने की जहमत नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी मिकदार में आने वाले फल यहाँ कौन वसूल करेगा। मैं इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता। इस तरह के काम यहाँ बहुत लोग करते हैं। कपड़ा, नकली जेवर, डेकोरेशन पीसेस से लेकर फ्रेश फ्रूट, सब्जियाँ और ड्राई फ्रूट तक जिस चीज़ पर भी प्रॉफिट मिलने की उम्मीद हो, उसकी स्मगलिंग दोनों तरफ से ही होती रहती है। फलों और सब्जियों की स्टोरेज और इन्हें महफूज तरीके से आगे पहुँचाने के लिए यहाँ दो चार बंदे ऐसे हैं जिनके पास सारा इंतज़ाम है। ये लोग खुद भी डायरेक्ट इस व्यापार में हिस्सा लेते हैं और दूसरे व्यापारियों को भी मुआवजा लेकर ये सहूलियात फराहम करते हैं। तुम अपने मतलब के बंदे के बारे में जानना चाहते हो तो सीधे सीधे कंटेनर के ड्राइवर से पूछो कि वो फ्रूट की ये सप्लाई लेकर किसके पास पहुंचेगा। मलिक सुबहान ने ज़रा तफसील से उसके सवाल का जवाब दिया। वो मैं मालूम कर चुका हूँ, उसका नाम इसहाक अली है। सलमान ने दरमियान में मुदाखलत करते हुए बताया तो मलिक सुबहान की आंखों में चमक आ गई। इसहाक अली तो अच्छा खासा बड़ा ज़मींदार है और हम में से कई की सरपरस्ती भी करता है। मेरे खुद भी उससे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये ताल्लुकात कारोबारी नहीं हैं। मैं किसी की सरपरस्ती के बजाय आज़ाद रहकर अपने ज़ोरे बाजू पर काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अलबत्ता तुम्हें यह बताता चलूँ कि इसहाक अली के अफरासियाब और तौकीर दोनों ही से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और इनमें से किसी दो या तीनों ही की मिली भगत से ये खेप आ रही होगी। मलिक सुबहान उनके लिए खासा काम का बंदा साबित हुआ था, और उसने उन्हें इनकी मतलूबा मालूमात बगैर लाग लपेट के फराहम कर दी थीं। इतनी मदद तो शायद मेजर असद भी, जिसका अपना किरदार फ़िलहाल मशकूक हो चुका था, नहीं कर सकता था। थैंक यू मलिक, तुमने हमारे साथ बहुत ताउन किया। हमें आगे भी तुम्हारे ताउन की ज़रूरत रहेगी। तुम फ़िलहाल एक काम करो, अपने काम करने वाले बंदों के ज़िम्मे ये लगा दो कि वो इन रास्तों की निगरानी करें जहाँ से बार बरदार जानवरों के ज़रिए माल आता है। उनसे जैसे ही कोई इत्तला मिले तुम मुझे बता देना, फिर बाकी मामलात मैं और मेरे साथी देख लेंगे। जावेद अली ने फ़ौरन ही हिकमत अमली तरतीब दे दी। उसके और मलिक के दरमियान राब्ते का तरीक़ाकार तय हुआ और फिर मलिक मुसाफ़ा करके वहाँ से रुखसत हो गया। उसे रुखसत करते हुए जावेद अली ने दो और अहम बातें तय की थीं। अव्वल ये कि यहाँ तय पाने वाले मामलात की मेजर असद समेत किसी भी दूसरे शख्स को खबर नहीं होनी चाहिए, और दोम ये कि मलिक सुबहान और उसके साथियों को इन खिदमात के बदले माकूल मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा तय करना ज़रूरी था। स्मगलिंग जैसे ख़तरनाक ज़रिए से दौलत कमाने वालों के लिए रुपए पैसे की कितनी अहमियत है, ये उनके अमल से ही ज़ाहिर था। इसलिए उनसे बिला मुआवजा सिर्फ मुल्क व कौम के नाम पर काम लेना मुश्किल था। दूसरे मुआवजे लेने के बाद वो पूरी तरह पाबंद हो जाते कि अपनी ज़िम्मेदारी भरपूर तरीके से अंजाम दें। वो कानून की नज़र में मुजरिम सही, लेकिन उनका अपना ये कानून ज़रूर होता है कि जिस काम का वादा कर लें
اسے ہر صورت انجام تک ضرور پہنچاتے ہیں۔ ملک کو رخصت کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر میجر اسد سے ملا۔ اس کا موڈ کچھ خراب لگ رہا تھا اور اس خراب موڈ کو قابو میں رکھنے کے لیے اسے خاصی محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ کنٹینر آگے چلا گیا یا نہیں؟ اس نے میجر سے گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ کے ساتھیوں نے اسے کلیئر قرار دے دیا تھا، اس لیے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ پہلے ہی ہم اسے کافی زیادہ وقت کے لیے روک چکے تھے۔ اس میں پائن ایپل جیسے نازک پھل بھی موجود تھے جو زیادہ وقت گزرنے کی صورت میں خراب ہو جاتے تو منگوانے والے کو خاصا نقصان اٹھانا پڑتا، اور اپنے لوگوں کا نقصان کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اس نے ایک طرح سے جتایا کہ وہ کتنا حب الوطن ہے اور اسے اپنے ہم وطنوں کا کتنا خیال ہے۔ مجبوری تھی، اگر ہم اسے نہ روکتے تو پھلوں کی آڑ میں اسلحہ نکل جانے کا ڈر تھا۔ کیسا اسلحہ؟ میجر کے ہونٹوں پر استہزائیہ سی مسکراہٹ آئی اور معدوم ہو گئی۔ اس طرح کسی چوکی پر سے اسلحہ نکال کر لے جانا ایک ناممکن سی بات ہے۔ ہمارے جوان ایسے کاموں کی روک تھام کے لیے ہر وقت چوکس رہتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت پکی خبر ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم خود بھی اس طرح دوڑے ہوئے چلے نہ آتے۔ ابھی تو پورا دن پڑا ہے، ہو سکتا ہے پھلوں سے لدا کنٹینر پہلے صرف یہ چیک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہو کہ یہاں کے کیا صورتحال ہے اور اصل مال بعد میں بھیجا جائے۔ اس کی نظر میں میجر اسد مشکوک ہو چکا تھا، لیکن وہ بدستور اس سے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا تاکہ اسے اس کے شک کا اندازہ نہ ہو۔ آپ کو اتنا یقین ہے تو انتظار کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہم بھی دیکھیں گے کہ فیڈرل ایجنسی کے لوگ ایک سمگلر کی مدد سے، جو کہ خود بھی مجرم ہے، کیسے اس جرم کا سراغ لگاتے ہیں۔ میجر اسد نے موقع پاتے ہی طنز کا تیر چلایا۔ ہمارے آپ کے طریقہ کار میں تھوڑا فرق ہے، اس لیے آپ الجھن محسوس کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ خود قائل ہو جائیں گے کہ ہمارا کام کرنے کا طریقہ مختلف محسوس ہونے کے باوجود مؤثر ہے۔ وہ مستقل اسے ڈھیل دے رہا تھا۔ منہ توڑ جواب دینے یا شک ظاہر کرنے میں یہ اندیشہ تھا کہ کہیں خود کو بچانے کے لیے وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر گزرے، اور بہرحال وہ اس غدار وطن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ چلیں یہ بھی آزما لیں گے، فی الحال یہ بتائیں کہ میں آپ لوگوں کی کیا خاطر تواضع کروں، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیں کہ اس معاملے میں آپ کو مجھ سے کیا خدمات درکار ہیں۔ اس کی طرف سے مسلسل نرمی دکھائے جانے پر وہ بھی ڈھیلا پڑ گیا اور قدرے بے تکلفی سے پوچھنے لگا۔ خاطر تواضع کا کوئی موقع نہیں ہے، اور خدمت آپ کو صرف یہ انجام دینی ہے کہ یہاں رہ کر ہر طرف اور ہر معاملے پر گہری نظر رکھیں، اور ہاں، اگر ہمارے لیے کسی سواری کا بندوبست ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا، ہم ذرا اپنی نظروں سے بھی اس علاقے کو دیکھ لیں گے۔ اس نے حلیم کے ساتھ جواب دیا تو میجر اسد 5 منٹ میں گاڑی تیار کروانے کا کہتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا۔ اس کے کہے 5 منٹ سچ مچ صرف 5 منٹ ہی ثابت ہوئے، اور انہیں ایک جیپ ڈرائیور سمیت بالکل ریڈی مل گئی۔ ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی اسے چلا سکتا ہے۔ اس نے فوراً ہی ڈرائیور کو غیر ضروری قرار دے دیا۔ آپ اسے ساتھ لے جاتے تو آپ کی سہولت رہتی، یہ یہاں کے راستوں سے اچھی طرح واقف ہے اور آپ کو کسی خطرے میں ڈالے بغیر آسانی سے ہر جگہ لے جا سکتا ہے۔ میجر اسد نے اس سے ڈرائیور کو ساتھ لے جانے پر اصرار کیا۔ راستوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس نقشہ موجود ہے، ہم اس کی مدد سے آرام سے سفر کر سکتے ہیں۔ جاوید علی نے اس کی پیشکش قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور ذرا دیر میں وہ چاروں جیپ میں سوار اڑے جا رہے تھے۔ سٹیئرنگ سلمان کے ہاتھ میں تھا، جبکہ وہ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا ذیشان کو سارے حالات سے آگاہ کر رہا تھا۔ میجر اسد کے بارے میں اس کا شبہ سن کر وہ بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ دور دراز سرحدی علاقے میں اس نے فوج کے جوانوں کی مدد کے آسرے پر ہی صرف 4 رکنی ٹیم کو اس مشن پر بھیج دیا تھا، لیکن اگر وہ لوگ گڑبڑ کرتے تو پھر وہ چاروں واقعی مشکل میں پڑ سکتے تھے۔ تم میں سے ایک سائے کی طرح میجر کے ساتھ رہے، اور جب دیکھے کہ وہ کوئی گڑبڑ کرنے والا ہے تو اسے منظر سے غائب کر دے۔ اس کے بعد جوانوں کو ہر حال میں تمہارا ہی حکم ماننا ہوگا۔ آخر تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد اس نے مشورہ دیا جو جاوید علی کے دل کو لگا، اور اس نے جلد کوئی اچھی خبر سنانے کی امید ظاہر کرتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس عرصے میں وہ چوکی سے کافی آگے نکل آئے تھے، اس لیے کسی کو میجر اسد کی نگرانی کے لیے چھوڑنے کے لیے فوری طور پر پلٹنا مناسب معلوم نہیں ہوا، اور سفر جاری رکھتے ہوئے اس نے ملک سبحان سے رابطہ کر لیا۔
اس نے خوشخبری سنائی کہ وہ فوری طور پر اپنے آدمیوں کو روانہ کر چکا ہے۔ جاوید علی نے اس کی کارکردگی کو سراہا اور پھر اس سے اسحاق علی کے اس کولڈ اسٹوریج کے بارے میں پوچھنے لگا جہاں آنے والے پھلوں کو محفوظ کیا جا سکتا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ کافی دور ہے اور اس بات کا امکان نہیں کہ کنٹینر کو سیدھے راستے سے لے جانے والا ڈرائیور اپنی منزل پر پہنچ گیا ہوگا۔ کیا تم ہمیں ایک تیز رفتار سواری اور ایسا کوئی آدمی مہیا نہیں کر سکتے جو کسی شارٹ کٹ سے ہمیں کنٹینر کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہنچا دے؟ کیوں نہیں، معقول معاوضہ ملے تو ملک سبحان ہر کام کر سکتا ہے۔ یہ ملک کا جواب تھا۔ معاوضے کی تم فکر نہ کرو، بس فوری طور پر گاڑی اور بندہ پہنچاؤ۔ اس نے ملک کو آگاہ کیا کہ وہ لوگ اس کے آدمی کو کس جگہ ملیں گے۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ سلمان جو مستقل اس کی باتیں سن رہا تھا ذرا تعجب سے پوچھنے لگا۔ ہم کنٹینر کے منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ڈرائیور اور کلینر کو اغوا کر لیں گے اور پھر ان سے اگلوائیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ اس نے اپنا پروگرام بتایا۔ یہ کام تو انہیں چوکی پر روک کر بھی کیا جا سکتا تھا۔ انہیں جانے کی اجازت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سلمان اس سے بحث ضرور کر رہا تھا، لیکن اس نے جیپ کا رخ اس طرف کر لیا تھا جہاں جاوید علی نے ملک کے آدمی کو گاڑی سمیت بلوایا تھا۔ وہ جس علاقے میں سفر کر رہے تھے وہاں ابھی تک انہیں آبادی نظر نہیں آئی تھی، البتہ کافی فاصلے پر ایک گاؤں کے آثار تھے جس کے بارے میں ان کے پاس موجود معلومات کے مطابق یہاں آبادی 300 سے بھی کم تھی۔ چوکی پر روکتے تو ان کی گرفتاری قانونی ہوتی، جس کے لیے ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ اب ہم غیر رسمی کارروائی کرنے کے لیے پوری طرح آزاد ہیں اور کسی کو ان بندوں کے سلسلے میں جواب دینے کے لیے پابند بھی نہیں۔ اس نے اپنے فیصلے کی وجہ بتائی اور مزید وضاحت دیتے ہوئے بولا، ویسے بھی یہ خیال میرے ذہن میں بعد میں ہی آیا ہے۔ ملک کے ذمے خفیہ راستوں کی نگرانی کا کام لگانے کے بعد میں تھوڑی فرصت محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ خفیہ راستے سے اسلحہ آنے میں ابھی وقت لگے گا۔ آنند فروٹ فارم پر ہنگامی طور پر کنٹینر کو اسلحے سے خالی کرنے کے بعد اس میں فروٹ رکھوانے میں ان لوگوں کا خاصا وقت صرف ہوا ہوگا اور آگے کے انتظام کے لیے بھی انہیں تھوڑی مہلت چاہیے ہوگی، اس لیے وہ اتنی جلدی سپلائی نہیں کر سکیں گے۔ اس دوران فارغ بیٹھنے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم کچھ کارکردگی دکھا دیں۔ ٹھیک ہے باس، جیسا تم بولو، سلمان نے اس کی تائید کر دی۔ پیچھے بیٹھے سعید اور خیری تو ویسے بھی زیادہ مداخلت کرنے والے بندے نہیں تھے۔ انہیں جو حکم ملے اسے پوری توجہ سے بجا لانے کے علاوہ کسی بات سے غرض نہیں ہوتی تھی۔ تم دونوں یہ جیپ لے کر واپس چوکی پر چلے جانا، سعید میجر پر نظر رکھے گا اور خیری تم وہاں موجود دوسرے لوگوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرنا کہ ان کی میجر اسد کے بارے میں کیا رائے ہے اور ان میں سے کتنے ایسے ہو سکتے ہیں جو اس کے ساتھی ہیں۔ ضرورت پڑنے پر سعید بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے، لیکن اسے اپنی زیادہ توجہ میجر کی طرف ہی رکھنی ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالت بگڑتے دیکھ کر میجر فرار کی کوشش کرے، اسے کسی صورت بھی بھاگنے نہیں دینا ہے۔ سلمان کو مطمئن کرنے کے بعد وہ پیچھے بیٹھے اپنے دونوں ساتھیوں کو ہدایت دینے لگا۔ اس دوران میں وہ لوگ اس مقام تک پہنچ چکے تھے جہاں انہیں ملک کے بندے سے ملاقات کرنی تھی۔ یہ قریب قریب واقع دو ایسے ٹیلے تھے جس کے درمیان ایک تنگ سی راہ گزار موجود تھی۔ ٹیلے تقریباً خشک اور بنجر ہی تھے اور ان پر نباتات کے نام پر چند ایک کانٹے دار جھاڑیاں ہی نظر آ رہی تھیں، حالانکہ ارد گرد کا علاقہ بہت سرسبز و شاداب تھا اور وہ راستے میں دیکھتے ہوئے آئے تھے کہ کھیتوں میں موجود فصلیں بڑی شان سے لہلہا رہی ہیں۔ ٹیلے کے پاس پہنچ کر وہ اور سلمان نیچے اتر گئے، جبکہ سعید نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر جیپ کو واپسی کے لیے موڑ لیا۔ وہ دونوں خود کو کسی کی نظر میں آنے سے بچانے کے لیے دونوں ٹیلوں کی درمیانی گزرگاہ تک چلے گئے اور وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ انتظار کے ان لمحات میں بھی بیکار بیٹھنے کی بجائے جاوید علی اپنے پاس موجود اس علاقے کی تفصیلات کا مطالعہ کرنے لگا۔ یہ معلومات انہیں ذیشان کی طرف سے ہی فراہم کی گئی تھیں اور راستے بھر بھی وہ نقشوں اور ان معلومات پر ہی غور و فکر کرتے ہوئے آئے تھے اور اس کے نتیجے میں پہلی بار یہاں آنے کے باوجود اس علاقے کے بارے میں بہت کچھ جان چکے تھے۔ البتہ ان ٹیلوں کا علم انہیں اپنے مطالعے کے بجائے مشاہدے کے باعث ہوا تھا اور انہیں
انہوں نے ہیلی کاپٹر کی نیچی پرواز کے دوران دیکھا تھا۔ انتظار کے لمحات زیادہ طویل ثابت نہیں ہوئے اور ایک 18-19 سال کا لڑکا طاقتور انجن والی سیاہ پراڈو میں سوار ان تک آ پہنچا۔ لڑکا کم عمر تھا، لیکن جب اس نے ناہموار، تنگ اور اونچے نیچے راستوں پر بنا رفتار کم کیے ایک جیسی مہارت سے گاڑی دوڑائی تو انہیں قائل ہونا پڑا کہ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ تجربہ کار ہے۔ وہ ایسے ایسے راستوں سے گزر رہا تھا اور اتنی تیزی سے موڑ کاٹ رہا تھا کہ چاہنے کے باوجود وہ دونوں راستہ ذہن نشین کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ خود لڑکے کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ اسے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بے پناہ توجہ دینی پڑ رہی ہے۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھنچے ہوئے تھے اور اس نے ٹیلے کے پاس پہنچ کر اپنے ملک سبحان کے آدمی کی حیثیت سے تعارف کروانے کے سوا دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد وہ لوگ ایک کچی پکی سڑک تک پہنچ گئے اور لڑکے نے گاڑی ایک سائیڈ پر کر کے روک لی۔ بابا نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچا دوں۔ یہاں پر رک کر آپ آنے والے کنٹینر کا آرام سے انتظار کر سکتے ہیں۔ گاڑی روکنے کے بعد لڑکے نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے اپنے لب وا کیے تو ان دونوں نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ تم ملک سبحان کے بیٹے ہو؟ بابا کا لفظ ایسا تھا کہ وہ چونک گئے تھے اور لڑکے کے چہرے پر انہیں ملک سبحان کی مشابہت بھی نظر آنے لگی تھی۔ وہ خوبصورت تھا، لیکن بہرحال اس میں ملک جیسا کروفر اور وقار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ملک کی طرح لمبی زلفیں اور داڑھی بھی نہیں تھی۔ جی ہاں، میں ان کا بیٹا ملک عرفان ہوں۔ مجھے آپ کو یہاں لانے اور واپس لے جانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ کرنا ہوا آپ لوگ خود کریں گے۔ میں گاڑی سمیت ادھر آپ کا انتظار کروں گا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے جگہ کے بارے میں بتاتے ہوئے ایک طرح سے انہیں گاڑی سے اترنے کی تاکید کی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کنٹینر ہمارے آنے سے پہلے ہی یہاں سے گزر چکا ہو اور ہم خواہ یہاں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہ جائیں؟ سلمان نے اندیشہ ظاہر کیا، جس کے جواب میں وہ یوں مسکرایا جیسے بڑے کسی بچے کی احمقانہ بات پر مسکراتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بابا نے مجھے یہاں پہنچنے کے لیے 35 سے 40 منٹ کا وقت دیا تھا اور میں نے صرف 30 منٹ میں تمہیں یہاں پہنچا دیا ہے، اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم لیٹ ہو گئے ہوں۔ کنٹینر کو سڑک کے لمبے راستے سے گزر کر یہاں پہنچنا ہے اور میری پراڈو نے جانے کہاں کہاں سے گزر کر آپ کو گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرا دیا ہے۔ وہ تینوں گاڑی سے نیچے اتر آئے تھے اور وہ اپنی سیاہ پراڈو پر یوں محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے فخریہ بول رہا تھا جیسے وہ گاڑی نہیں اس کی محبوبہ ہو۔ اوکے پھر ٹھیک ہے، تم انتظار کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، جاوید علی نے مسکرا کر اس سے کہا تو وہ دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے اسے واپس پیچھے اسی کچے راستے کی طرف لے گیا جہاں سے وہ سڑک پر چڑھے تھے۔ اس سڑک کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن ظاہر تھا کہ اس پر گاڑیاں چلتی رہتی ہیں۔ سڑک کے دونوں اطراف میں فاصلے فاصلے سے خاصے درخت بھی موجود تھے۔ وہ دونوں ایک چوڑے تنے والے درخت کے پیچھے جا کھڑے ہوئے تاکہ اگر کوئی گاڑی سڑک پر سے گزرے تو فوری طور پر نظروں میں نہ آ سکے۔ بس اب انہیں یہ طے کرنا تھا کہ عنقریب وہاں پہنچنے والے کنٹینر کو رکوانے کے لیے انہیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ گاڑی تو ان کے پاس تھی نہیں کہ اسے سڑک پر کھڑا کر کے کنٹینر کا راستہ روک دیتے۔ چھوٹے ملک عرفان کے رویے سے بھی یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ وہ اپنی گاڑی یا خود کو سامنے لانے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے اسے اور اس کے باپ کو یہیں رہ کر اپنا کاروبار کرنا تھا اور وہ ایک بااثر زمیندار اسحاق علی سے براہ راست دشمنی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ چنانچہ انہیں جو کچھ کرنا تھا اپنے بلبوتے پر ہی کرنا تھا۔ اپنا لاہیا عمل طے کرنے کے لیے وہ دونوں ہی تیزی سے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگے۔ وہ جس سڑک کے کنارے موجود تھے اس کی چوڑائی زیادہ نہیں تھی اور سڑک کی حالت کی وجہ سے یہ بات یقینی تھی کہ یہاں سے گاڑیاں زیادہ رفتار سے نہیں گزر سکتی ہوں گی۔ یہ درخت دیکھ رہے ہو جاوید؟ اچانک ہی سلمان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے سڑک کے اطراف میں لگے ہوئے مختلف درختوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاصا پرانا اور گھنا درخت تھا جس کا پھیلاؤ اتنا زیادہ تھا کہ شاخیں سڑک تک چلی گئی تھیں۔ بلندی کے اعتبار سے بھی وہ وہاں موجود دوسرے درختوں کے مقابلے میں زیادہ بلند تھا۔ اگر ہم اس درخت پر چڑھ جائیں تو کنٹینر کے اس کے نیچے سے گزرتے ہوئے آسانی سے اس کے اوپر چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈرائیور اور کلینر کو قابو کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔
یہ مشورہ دیتے ہوئے سلمان خاصا پرجوش تھا۔ جاوید علی کو اس کی ترکیب مناسب لگی، لیکن ساتھ ہی یہ اندیشہ بھی تھا کہ ممکن ہے کہ وہ لوگ کامیاب نہ ہو سکیں اور ٹائمنگ کی ذرا سی گڑبڑ انہیں ناکام کر دے۔ درخت پر میں جاتا ہوں، تم وہاں آگے جا کر چھپ جاؤ۔ اگر میں کامیاب نہ ہو سکوں تو تم وہاں سے انہیں روکنے کی کوشش کرنا۔ بہت تیزی سے غور کرنے کے بعد اس نے سلمان کو مشورہ دیا، جو اس نے فوراً قبول کر لیا اور اپنے ہتھیار سمیت دوڑتا ہوا وہاں سے خاصا آگے چلا گیا۔ جاوید علی اس دوران میں درخت پر چڑھ چکا تھا اور اس نے اپنے لیے اس شاخ کا بھی انتخاب کر لیا تھا جس پر وہ سڑک پر سے گزرتے کنٹینر پر چھلانگ لگا سکتا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے جان بوجھ کر اپنا انتخاب کیا تھا۔ کسی چلتی ہوئی گاڑی پر چھلانگ لگانا خاصا رسکی عمل ہوتا ہے اور کچھ بھروسہ نہیں ہوتا کہ بندہ کامیاب ہونے کی بجائے پھسل کر نیچے ہی جا گرے اور گاڑیوں کے پہیوں کے نیچے آ کر کچلا جائے۔ یہاں تو معاملہ بھی کنٹینر کا تھا۔ ایسی وہیکل کے سامنے تو انسانی جان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس نے سلمان کے بجائے خود کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ ویسے اسے اللہ کی ذات اور اپنی عمدہ تربیت پر بھروسہ تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے گا۔ بلندی پر ہونے کی وجہ سے وہ سڑک کا دور تک جائزہ لینے کی پوزیشن میں تھا اور اس کی نظریں مسلسل اس راستے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں جہاں سے کنٹینر کو آنا تھا۔ ملک عرفان کی ماہرانہ اور تیز رفتار ڈرائیونگ نے انہیں وقت سے پہلے وہاں پہنچا کر اتنی مہلت دے دی تھی کہ وہ اپنے لاحیہ عمل طے کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کے لائق ہو گئے تھے۔ آخر کار چند منٹ کے انتظار کے بعد اسے کنٹینر آتا ہوا نظر آ گیا۔ اس کے اعصاب ایک دم تن گئے اور اس کا دماغ خودکار طریقے پر تیزی سے حساب کتاب کرنے لگا کہ اسے کس لمحے چھلانگ لگانی ہے۔ ٹائمنگ کی ذرا سی گڑبڑ سے شدید نقصان ہو سکتا تھا۔ اسے اپنی جان کی فکر نہیں تھی، لیکن یہ سمجھتا تھا کہ اس وقت اس کی کامیابی ملک و قوم کے مفاد کے لیے کتنی ضروری ہے۔ آخر کار کنٹینر سبک خرامی سے چلتا عین اس درخت کے نیچے آ گیا جس پر وہ موجود تھا۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور چھلانگ لگا دی۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدم کنٹینر کی چھت سے ٹکرائے، لیکن پھر وہ بری طرح ڈگمگا گیا۔ کسی چلتی ہوئی گاڑی پر اس طرح اچانک کود کر اپنے جسم کو توازن میں رکھنا آسان نہیں تھا، لیکن بہرحال انسان کو دی جانے والی تسخیر کی صلاحیت و خواہش دنیا میں عجیب عجیب مناظر دکھاتی ہی رہتی ہے۔ یہ تو پھر اس کے مقابلے میں ایک معمولی عمل تھا۔ جاوید علی نے بھی بالآخر اپنے ڈگمگاتے قدموں کو سنبھال لیا۔ اس دوران نیچے بھی ہلچل مچ چکی تھی۔ ڈرائیور اور کلینر یہ تو نہیں دیکھ سکے تھے کہ چھلانگ لگانے والا کون ہے، لیکن اس کے کودنے سے پیدا ہونے والی دھپ کی آواز تو انہوں نے بھی سن لی تھی۔ اوپر کون ہے اوئے؟ ڈرائیور بلند آواز میں چیخا، لیکن بہرحال اس نے کنٹینر روکا نہیں۔ میں دیکھتا ہوں استاد، کلینر نے تیزی سے کہا اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر چلتے ہوئے کنٹینر کی چھت پر جانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران میں جاوید علی خود کو سنبھال کر ڈرائیور والی طرف سے نیچے اترنے لگا تھا۔ کنٹینر کی سست رفتار اس مشکل کام کو تھوڑا آسان بنا رہی تھی۔ بالآخر وہ اس پوزیشن میں آ گیا کہ ڈرائیور کو دیکھ سکے۔ بائیں ہاتھ سے خود کو سنبھال کر اس نے دائیں ہاتھ میں پسٹل پکڑا اور اس کی نال ڈرائیور کے سر سے لگا دی۔ کنٹینر روک دو ورنہ اپنی جان سے جاؤ گے۔ بے پناہ سرد آواز میں دی گئی اس دھمکی کے رد عمل میں ڈرائیور نے کنٹینر کو روکنے کی بجائے سٹیئرنگ پر سے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر اسے گھونسا مارنے کی کوشش کی۔ جاوید علی نے فوری طور پر اپنا چہرہ پیچھے کر لیا، پھر بھی اس کی ناک پر ہلکی سی چوٹ لگ ہی گئی۔ اس نے جھنجھلا کر ہاتھ میں موجود پسٹل زور سے ڈرائیور کو مارا، جو اس کے بچنے کی کوشش کے نتیجے میں سیدھا اس کے منہ پر جا کر لگا اور یقینی طور پر سامنے کے کئی دانت ٹوٹنے کے علاوہ دہانہ بھی شدید زخمی ہو گیا۔ اس ذرا سے دورانیے میں کنٹینر اس جگہ تک پہنچ چکا تھا جہاں سلمان چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے سب کچھ دیکھ لیا تھا اور اب خود دوڑ کر سامنے آ گیا تھا۔ ادھر کلینر کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اوپر جانا لا حاصل ہے، کھیل تو نیچے ہی شروع ہو چکا ہے، اس لیے وہ آدھے راستے سے ہی واپس اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلمان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بے آواز ریوالور سے اس کی ٹانگ کا نشانہ لے کر فائر داغ دیا۔ کلینر کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی اور وہ بے قابو ہو کر نیچے جا گرا۔ فوراً ہی پچھلے پہیوں نے اس کے گرنے والے جسم کو اپنی زد میں لے کر کچل ڈالا اور فضا اس کی کربناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ جاوید سے مقابلے کی کوشش میں زخمی ہو جانے والے ڈرائیور نے یہ چیخیں سنی
تو بدحواس ہو گیا اور خود ہی بریک لگا بیٹھا۔ اس کے بعد سلمان اور جاوید علی کو روکنے والا کون تھا؟ انہوں نے جھپٹ کر دروازہ کھولا اور ڈرائیور کو کھینچ کر باہر نکالنے کے بعد اس لیے تیزی سے سڑک سے ہٹتے چلے گئے۔ کلینر کی فکر کرنا غیر ضروری تھا، وہ بس آخری سانسیں لے رہا تھا اور ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اسے بھاری پہیوں کے نیچے سے کھینچ کر نکال سکیں۔ ڈرائیور جسے وہ دونوں ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے لے جا رہے تھے مسلسل چیخ رہا تھا اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن ان کے پاس اس کے سوالوں کا جواب دینے کی فرصت نہیں تھی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے دور ہٹ جانا چاہتے تھے تاکہ اگر کوئی جائے حادثہ پر پہنچ بھی جائے تو ان تک رسائی نہ حاصل کر سکے۔ ملک عرفان نے انہیں ایک آدمی کو اس طرح لاتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ٹائم نہیں ہے، جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرو اور یہاں سے واپس چلو۔ جاوید علی نے تیز آواز میں اسے حکم دیا تو وہ تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ ان دونوں نے ڈرائیور کو پچھلی سیٹ پر پٹخا اور دونوں طرف سے اسے دبوچ کر خود بھی سوار ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے پراڈو واپسی کے سفر پر گامزن تھی۔ تم نے مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت نہیں دی، ورنہ بابا نے مجھے اس قسم کے کسی معاملے کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں کی تھی۔ اس نے دبکے ہوئے ڈرائیور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شکایتی لہجے میں کہا۔ یقینی طور پر وہ پریشان تھا کہ کہیں اس چکر میں اس پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ وہ جرائم کی دنیا کے لوگ تھے، اس لیے خود کو بہت بچا کر چلتے تھے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، تمہارے بابا تم سے ناراض نہیں ہوں گے اور نہ ہی تم کسی پریشانی میں پڑو گے۔ جاوید علی نے مختصر الفاظ میں اسے تسلی دی اور خود ڈرائیور کی طرف متوجہ ہو گیا، جو زخمی چہرے کی وجہ سے ہیبت ناک لگنے کے ساتھ ساتھ خاصا وحشت زدہ بھی لگ رہا تھا۔ شاید کچھ صورتحال اس کی سمجھ میں بھی آ رہی تھی، کیونکہ بار بار وہ سلمان کا چہرہ دیکھتا تھا اور ظاہر ہے اسے پہچان بھی رہا تھا۔ کوئی بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب سلمان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چوکی پر کنٹینر کی تلاشی لی تھی۔ اس وقت کنٹینر کو جانے کی اجازت دینے والے نے اگر اسے دوبارہ گھیر لیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ بہت بڑی گڑبڑ ہے، اور اس گڑبڑ میں اسے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ ان دونوں نے اس سے تفتیش کا آغاز کیا تو اس کے بدترین اندیشوں کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اس نے چاہا کہ اپنی زبان بند رکھے، لیکن سی ایف پی کے تربیت یافتہ یہ جوان، جو کسی صورت اسے رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھے، اس بری طرح اس پر ٹوٹے کہ وہ خود ٹوٹ گیا اور ساری تفصیل کہہ سنائی۔ اسد صاحب سے اوپر والوں کے معاملات طے تھے اور انہوں نے یقین دلایا تھا کہ معمولی سی چیکنگ کے بعد وہ ہمیں یہاں سے گزر جانے دیں گے، لیکن عین موقع پر انہوں نے اطلاع دی کہ کسی طرح پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں تک یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ پھلوں کی آڑ میں سرحد پار سے اسلحہ لایا جا رہا ہے، اور حکومت کے خصوصی نمائندے خود اس معاملے کا جائزہ لینے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم وہیں رک جائیں۔ ایمرجنسی میں ہمارے کنٹینر کو آنند فروٹ فارم پر روک کر اس سے اسلحہ اتارا گیا اور اس کی جگہ فروٹس لوڈ کیے گئے۔ اب سارا اسلحہ وہیں پڑا ہے اور مناسب وقت دیکھ کر کسی بھی طریقے سے اسے یہاں سمگل کر دیا جائے گا۔ یہاں کون، کیا ملک اسحاق اسلحے کو وصول کرے گا؟ جاوید علی نے بےتابی سے پوچھا۔ ہاں، ہمیں مال وہیں ڈیلیور کرنا تھا، لیکن ملک اصل آدمی نہیں ہے، وہ کسی اور پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کا کام یہاں سے مال اس پارٹی تک پہنچانا ہے۔ وہ دوسری پارٹی کون ہے یہ میں نہیں جانتا۔ ڈرائیور نے انہیں بتایا۔ اس کے بعد بھی وہ اپنے ذہن میں آنے والے بہت سے سوالات اس سے کرتے رہے، جس کے نتیجے میں انہیں بہت سی اہم معلومات حاصل ہو گئیں۔ جب انہیں لگا کہ اب ڈرائیور کے پاس انہیں بتانے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا ہے تو انہوں نے ملک عرفان سے گاڑی رکوائی اور ڈرائیور کو گاڑی سے اتار کر درختوں کے جھنڈ میں لے گئے۔ واپسی میں ڈرائیور ان کے ساتھ نہ تھا۔ نوجوان ملک عرفان نے زبان سے تو کچھ نہیں پوچھا، لیکن اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ ہم نے سوچا تمہاری گاڑی اتنی اچھی ہے، اسے ایک وطن دشمن کے ناپاک خون سے گندہ نہیں ہونے دیں گے۔ جاوید علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی نظروں کے سوال کا جواب دیا۔ اس کی سنگینی کو محسوس کر کے وہ چپ کا چپ رہ گیا۔ مزید سوال کرنے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ وہ جرائم کی دنیا کا بندہ ضرور تھا، لیکن ان کے دھندے میں جان لینے کی نوبت ذرا کم ہی آتی تھی۔ وہ اسمگلرز تھے اور زیادہ تر خود اپنی جان داؤ پر لگا کر کام کرتے تھے، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ جن لوگوں سے اس کا واسطہ پڑا ہے وہ کچھ مختلف ہیں۔ ان کے لیے جان دینا اور لینا دونوں ہی مشکل کام نہیں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ یہ سب کچھ کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کر رہے
بلکہ اس کے پیچھے جذبہ حب الوطنی ہے۔ ان کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر ملک دشمن کو چیر پھاڑ کر رکھ دینا چاہتے ہوں۔ ایک پل کے لیے اسے ان سے خوف بھی محسوس ہوا، کیونکہ بہرحال وہ اور اس کا باپ بھی کوئی قانونی کام تو کرتے نہیں تھے۔ واپسی کا باقی راستہ اس نے مکمل خاموشی کے ساتھ طے کیا، اور ان کی ہدایت کے مطابق انہیں انہی ٹیلوں کے پاس جہاں سے اس نے انہیں پک کیا تھا اتارنے کے بعد خود اڑن چھو ہو گیا۔ جاوید علی اور سلمان کو اس کے احساسات کی اتنی پرواہ نہیں تھی، خصوصاً جاوید علی بہت گہری سوچ میں تھا۔ اس نے وہیں رک کر پہلے ذیشان سے رابطہ کیا اور اسے اب تک کے حالات سے آگاہ کر دیا۔ میجر اسد کے اس معاملے میں ملوث ہونے کا سن کر اسے شوق لگا، اور اس نے یقین دہانی کروائی کہ اسد کا جلد از جلد بندوبست کر دیا جائے گا۔ ان کی ٹیم کے لیے بھی حکم ثانی وہیں رکے رہنے اور حالات پر نظر رکھنے کی تاکید کی تھی۔ جاوید علی نے اپنے طور پر اسے تسلی دی کہ وہ یہاں کے معاملات بہتر طریقے سے سنبھال لے گا۔ اس کے بعد ان کے درمیان رابطہ ختم ہو گیا، لیکن وہ خود اس کیفیت سے نہیں نکل سکا جو ڈرائیور کے بعد سے اس پر طاری تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ سلمان نے اسے مستقل ایک ہی کیفیت میں دیکھا تو پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں سوچ رہا ہوں۔ اس نے اپنے ذہن میں موجود خیال اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ بہت خطرناک ہوگا، شاید اوپر سے بھی ہمیں اس کی اجازت نہ ملے۔ اس کا خیال سن کر سلمان نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، خطروں سے میں نہیں ڈرتا، اور فی الحال یہاں میں باس ہوں، اس لیے اپنی ثوابدید پر بھی بہت سے فیصلے کر سکتا ہوں۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے سلمان کے اعتراض کا جواب دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس فیصلے کو کوئی پسند کرے گا۔ یاد ہے نا کہ سنتھیا کی موت والی رات بھی میجر صاحب تمہارے جذباتی فیصلے پر کتنا ناراض ہوئے تھے؟ سلمان نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے یاد دلانے کی کوشش کی۔ یہ بالکل مختلف معاملہ ہے۔ میں دشمن کو سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں سب اسد جیسے ہی نہیں ہیں، بلکہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو اسے ناکوں چنے چبوا سکتے ہیں۔ اس نے اپنی سابقہ سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ لیکن پھر بھی یار، یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ سلمان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم اگر میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں نے جو سوچ لیا ہے اس سے ہرگز پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ اس کا ارادہ غیر متزلزل تھا۔ یہ بات سلمان نے سمجھ لی۔ پاگل ہوئے ہو کیا؟ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، یہ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ اس کی ناراضی میں ہی اس کی رضامندی بھی چھپی ہوئی تھی، جسے محسوس کر کے جاوید علی کھل اٹھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی سلمان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ پھر بہت دیر تک وہ دونوں وہیں بیٹھ کر اپنے آگے کا لائحہ عمل طے کرنے لگے۔ سب طے کرنے کے بعد اس نے چوکی پر موجود اپنے دونوں ساتھیوں سے رابطہ کر کے ان کو آگے کے لیے مزید ہدایات دیں، اور پھر ملک سبحان سے رابطہ کر کے اس سے فوری ملاقات کی فرمائش کر دی۔ ملک نے فوراً ہی گاڑی بھجوانے کا وعدہ کر لیا۔ گاڑی انہیں لینے آئی تو اسے ملک عرفان کے بجائے کوئی اور چلا رہا تھا۔ آپ لوگوں نے تو میرے بیٹے کو خوفزدہ کر دیا، کہہ رہا تھا بابا یہ لوگ ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کا استقبال کرتے ہوئے ملک نے ہنس کر انہیں یہ بات بتائی۔ اس سے کہنا کہ ہمارے پاس ان معاملات کی طرف توجہ دینے کی فرصت نہیں ہے، ورنہ اس کا اندازہ درست بھی ہو سکتا تھا۔ جاوید علی نے سنجیدگی سے جواب دیا تو ملک کے چہرے کے تاثرات گمبھیر ہو گئے۔ میرا ساتھی ٹھیک کہہ رہا ہے ملک سبحان، ہم لوگ بہت بڑے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور الجھے رہتے ہیں، اس لیے تمہارے لیول کے لوگوں کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ تم ہمارا ساتھ دیکھ کر اپنے لیے مزید رعایت بھی حاصل کر سکتے ہو۔ سلمان نے فوری طور پر بات سنبھال لی، کیونکہ اس مرحلے پر وہ ملک سبحان سے بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ جاوید علی کے ذہن میں جو منصوبہ تھا، اس کے لیے ملک کا تعاون بہت ضروری تھا۔ میں اپنی اوقات کے مطابق آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے میرے لیے؟ سلمان کی بات نے کسی حد تک تو اثر کیا، لیکن ملک کے لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ پوری طرح اپنی سابقہ کیفیت سے نہیں نکل سکا ہے۔ اس کی کیفیت کی پرواہ کیے بغیر جاوید علی نے اس کے سامنے اپنا مقصد بیان کر دیا، جسے سن کر وہ حیران رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی حیرت لفظوں میں بھی ڈھل گئی۔ وہی جو تم نے سنا، اب یہ بتاؤ کہ تم ہمارا ساتھ دو گے یا نہیں؟ جاوید علی نے اسی سنجیدگی سے اس سے سوال کیا، اور ملک یوں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا جیسے اس کا انسان کی بجائے کسی غیر زمینی مخلوق سے واسطہ پڑ گیا ہو، یا یہ کہ وہ اسے کوئی صحیح الدماغ آدمی تصور نہ کر رہا ہو،
کیونکہ عام انسانوں کو تو اس نے کبھی ایسی احمقانہ بہادری سے کام لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔